وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کریں یا نہ کریں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، ان کی مال کو اللہ کا بھلا کریے کہ ان کے لیے بھلائی چاہنا اور ان کے مال کو ٹھیک کرنا، ان کے لیے بھلائی چاہنا، خیر لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَإِن تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا مال اگر تم اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، فَلَا بَأْسَ، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک یتیم ہے ہمارے پرورش میں، اس کا ابا مر گیا، مال اس کا میرے پاس ہے، اگر اس کے مال کو چھوڑ دیں گے ضائع ہوتا جائے گا، تجارت نہیں کریں گے، اس کے خرچے اس کو کھاتے جائیں گے۔ تو اب اگر میں مالدار ہوں، اس کے مال کو بھی تجارت کرتا ہوں، اس کی نگہداشت کرتا ہوں، اس کو بڑھاتا ہوں، سبحان اللہ، نہ کھاؤں، میں خود مالدار ہوں، اور اگر میں مالدار نہیں ہوں، اس کے مال میں تجارت کرتا ہوں، تو میرا آنا جانا، ہوٹلوں پہ کھانا، کسی دوست کو مناسب طریقے سے کھلانا، اس کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ یتیم کی مال کو نہ چھوڑو، اس طرح چھوڑیں گے حتیٰ تاکل الصدقۃ کمن النفقات، اس کے خرچے اس کو ضائع کریں گے۔ یتیم جب تک 10-12 سال کے بعد بالغ ہو جائے، اس وقت اس کے مال کو آپ چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے اس کے مال کو کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یتیم کے آٹا ہے زیادہ ہے، گندم ہے جو ان کی حاجت سے زیادہ ہے، اس کو اسی طرح چھوڑو، اس میں دیمک لگ جائے، کیڑے لگ جائیں اور آٹا ان کا خراب ہو جائے، تو آپ خرچ کرو اس کو یا کچھ بیچ دو، یہ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ کھانا پینا ان کا اپنے ساتھ لگاؤ، آپ کے 10 بچے ہیں، یتیم 2 ہے، اس اعتبار سے اس کی گندم، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے 10 بچوں کے لیے ماشاءاللہ انہی کے آٹا لیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کتنے، میری بیویاں کتنی ہیں، اور میرے خرچہ میرا کتنا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یتیموں کا کیا ہے، تو اس لیے بتا دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، یتیم کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے ان کی اصلاح چاہنا، ان کی بھلائی چاہنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، اور اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، فَلَا بَأْسَ، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ یا فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے اللہ کا بھلا کرے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ بگاڑ والے کو اصلاح والے کے مقابلے میں جانتا ہے، سمجھے؟ بگاڑ والا وہی ہوگا۔ اب یتیم 2 سال کے بعد بالغ ہو رہا ہے، اس کا مال میرے پاس امانت میں، اور جتنا کھانا ہے اب دبا کے کھاؤ، جب وہ بالغ ہوگا تو مجھ سے لے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا مخافت ان یکبروا، کہ یتیم بڑا ہو جائے گا تم اس سے پہلے دبا دبا کر کے اس کو اڑا رہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد، یتیم کے مال کو بگاڑنے والا، اڑانے والا وہ مفسد ہے، من المصلح، اصلاح کار کے مقابلے میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا لَأَعَانَتَكُمْ، مشقت میں آپ کو مبتلا کرتا، آپ اجازت نہ دیتے، یتیم کا مال بھی خراب ہو جاتا، تمہارا ہی بندہ تھا۔ ان اللہ عزیز، جو آدمی مخالفت کرے گا یتیم کو نقصان دے گا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اللہ قادر مطلق ہے، اس کی گرفت بھی کرے گا۔ حکیم، اللہ نے جو اجازت دی ہے، مصلح کو اجازت دی ہے اپنے حکمت کے پیش نظر۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ مسئلہ بھی ذو جہتین ہے۔ مشرک لڑکی ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، واہ، یہ فائدہ اس میں، لیکن مشرک ہے، تیرے بچوں کو بھی مشرک بنائے، تیرے دین پر بھی ڈاکہ ڈالے، سمجھتا ہے؟ اس لیے فرمائے نقصان اس کا زیادہ ہے، نفع اس کا کم ہے، لہذا مشرک سے، مشرکات سے نکاح نہ کرو، اور مشرک کو اپنی بیٹی نکاح نہ کراؤ، مشرکات سے نکاح نہ کرو۔ لیکن یہ عام مخصوص من الباز ہے، یہودن اور نصرانی عورتوں کی اجازت ہے اس سے، 6 پارے میں، یعنی ما من آمن الا وقد خص من الباز، اس سے تخصیص ہے مولوی صاحب۔ یہودن اور نصرانی لڑکیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، اور جن کو ہم غیر مشرک کہتے ہیں ان میں پارٹی وہ بھی حقیقت میں مشرک ہے، سمجھتا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تب بھی پارٹنر شرک بنا دیا، مریم کو بیوی بناتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے، عیسیٰ کو بعین ہی اللہ بناتے تب بھی شرک ہے۔ یہودیوں میں کون سا یہودی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہ دیں؟
اور شرک نہ کرے. اس لیے شرک کچھ نہ کچھ ان میں ہے، لیکن پھر بھی یہودیوں کی اجازت ہے، یہودن اور نصرانی لڑکیاں آپ نکاح کر سکتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ اجازت ہے، نکاح کرو. لیکن یہودن اور نصرانی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے نا، مستحب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر نے اس کو پابندی لگائی تھی اس پر. فرمایا خبردار یہودی لڑکیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ ہمارا نوجوان نکاح نہ کرے. اگر کیا، کچھ صحابہ نے کیا، حضرت عمر نے خط بھیجا کہ میرا خط پڑھتے پڑھتے یہیں سے بیوی کو طلاق دینا. اگر تم نے خط کو نیچے رکھا اور سوچا کہ طلاق دوں یا نہ دوں تو عمر تلوار لے کر تمہارا دماغ درست کرے گا. سمجھتا ہے؟ اس لیے اس وقت سعودیہ میں تقریباً 25-26 لاکھ، سعودی کی آبادی تھوڑی ہے، زمین بڑی ہے، آبادی تھوڑی ہے. سعودی تو آپ کے کراچی کی آبادی کے برابر بھی نہیں ہے. کراچی کی آبادی اس وقت 3 کروڑ 60 لاکھ ہے. 1.5 کروڑ تو صرف برمی کالونی میں. ہر برمی کی اللہ کو 18 20 بچے ہیں. بس خدا ہست و رضا کو روزی رسان، مرا نست پروائے دیگر کسان. بس بچے پیدا کرتے جاؤ، اور کیا ہے. مولانا میں نے عرض کیا کہ مشرکہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، مال بھی ہے، ڈالر بھی ہے، یہ نفع ہے. نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ کے دین میں، بولو یہ دیکھو نا، داڑھی کے بال نکالا نہیں نکالا، داڑھی کے بال نکل سکتا ہے، سر کے بال نکل سکتا ہے، آئے سمجھ میں. لیکن آپ اپنے سینے سے بال نکال کر کے مجھے دے دیں. اس لیے ہمارے بلوچ کہتے ہیں بیوی جو ہے نا وہ سینے کے بال ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ علماء نے اس سے تخصیص کی ہے، لا تنکحوا المشرکات. اب بھی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد بہرحال یہ جو اس کے قائل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، علم غیب کے کہ غیر اللہ کے لیے بغیر کسی تعویل کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، علم غیب، حاضر ناظر، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ حضرت اجازت نہیں دیتا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ہمارے فقہا اجازت دیتے، دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقیہ اکوڑا خٹک اجازت دیتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے. باقی مسئلہ یہودن اور نصرانی ان کے ساتھ بھی اجازت ہے. حضرت عمر نے موقوف کر دیا تھا، منسوخ تو نہیں کر سکتا، موقوف قرار دیا. فرمایا کہ اگر یہ چونکہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے سامنے آتی ہے، اگر ہم اجازت دے دیں ان کے ساتھ نکاح کریں، یہ تو بناتی ہے اپنے آپ کو، تو ہمارے نوجوان ان کے ساتھ نکاح کریں گے تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں پھر کیا کریں گے. انی اخاف ان یکون ذالک فتنۃ لنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن. یہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فتنہ بنے گا، آزمائش بنے گی ہماری بیٹیوں کے لیے. اب سعودی میں نے عرض کیا کہ 26 لاکھ کے برابر مطلقات اور غیر متزوجات عورتیں موجود ہیں. سعودی کی آبادی اتنی نہیں ہے. پٹھان کو وہ نہیں دیتے، بلوچ کو وہ نہیں دیتے، سندھی کو وہ نہیں دیتے، خود کرتے نہیں ہیں. خود جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے نیو یارک میں جاتے ہیں. تو اب وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری، وہ اسی طریقے پر انسان ہے، وہ کیا کریں گے. ولا تنکحوا المشرکات، یہ مسئلہ بھی ذو جہتین یاد ہے کہ نہیں. ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ اللہ پر ایمان لائے. ولأمۃ مؤمنۃ، ایمان والی لونڈی خیر من مشرکۃ، وہ مشرکہ سے بہتر ہے. حال کونھا معجبۃ ایاکم، درا حال ہے کہ وہ مشرکہ آپ کو اگرچہ بھاتی ہو. من مشرکت، مشرکہ سے لونڈی بہتر ہے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ لونڈی آپ کو بھاتی ہو. میں نے عرض کیا حال کونھا معجبۃ ایاکم، صبح یہ ترکیب بتا دی لو وصلیہ کا. ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرکین کو نکاح نہ کراؤ. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک ایمان لائے. ولعبد مؤمن، ایک غلام ایمان والا غلام خیر من مشرکین، یہ مشرک سے بہتر ہے. ولو اعجبکم، اگرچہ وہ آپ کو بھاتا ہو لیکن پھر بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے ملک کے قانون دان نے، میں نے آپ سے عرض کیا، اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کیا ہے.
اور نکاح خود پڑھایا، نہ ایجاب کا اس کو پتہ ہے نہ قبول کو پتہ ہے، اور نکاح میں انا اعطینا پڑھا وہ بھی غلط پڑھا۔ تو یہ ہے کہ ہم یہودن اور نصرانی عورتیں لے تو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی ان کو دے دیں اس کی اجازت نہیں۔ اور ملک کا قانون دان آپ کا، اس نے اپنی بیٹی کے نکاح یہودی سے کرائے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف اور اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس بے دینی کہ اس قسم کے بے ایمان لوگوں کے پاس زماں میں اقتدار ہے، مولانا فضل الرحمان بہت بڑا جہاد کر رہا ہے۔ علماء ساتھ دے دیں، مسلم لیگ سے کچھ نہیں ہوگا، پیپل پارٹی سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس لیے یہ تبلیغوں پر ابھی جو پابندی لگی مجھے بہت خوشی ہوئی، سمجھے کہ تم نظام باطل کے خلاف کبھی بھی علماء کے ساتھ نہیں دیتے ہو۔ ایک آواز سے انہوں نے کہا بند کرنٹینہ۔ ہمارے ساتھ یہ جو بلڈنگیں ہیں نا، یہ بلڈنگیں پہاڑ کے پیچھے، قسم خدا کی اس میں مستورات کی عورتوں، مستورات کی جماعت کو پکڑ کر کے انہوں نے کرنٹینہ کر دیا۔ کوئی ان مسکین قسم کے خواتین کو کسی قسم کا کوئی کرونا مرونا نہیں تھا۔ اس جماعت سے ایک ایک جماعت سے 40 50 لاکھ انہوں نے رشوت لے کر پھر ان کو چھوڑا۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں آیا سمجھ؟ علماء کے ساتھ جہاں بھی آپ جائیں گے، جس مسجد میں، اس مسجد کا امام، اس مسجد کا خطیب، اس مسجد کا مؤذن وہ بطور انصار کے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، پھر تم وہاں بستر رکھ سکتے ہو۔ بریلویوں کی مسجد میں جاؤ، قادیانیوں کی مسجد میں جاؤ اور باڑگاہ میں جاؤ، جا ہی نہیں سکتے مول صاحب، سمجھ؟ پھر بھی کہتے مدارس نے کیا کیا؟ مدارس نے نہیں کیا، تم رکھو نا بستر اپنا کسی جگہ، جس مسجد میں اس مسجد میں تمہیں اجازت ہوگی۔ اس لیے نظام کے خلاف مولوی صاحب بہرحال اجازت نہیں دیتے۔ مولانا حسین علی کی مزاج میں سختی ہے، لیکن باقی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو رضا خانی ہے ان کے پیچھے اگر کوئی متقی پرہیزگار امام نہ ملے، جماعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت ہے۔ یہ حضرات اجازت نہیں دیتے۔ جمہور کے ہاں یہ آیت مخصوص من البعض ہے، مانا یہودن اور نصرانی اگرچہ ان میں شرک ہے لیکن وہ اس سے تخصیص ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين، مشرکین کا نکاح نہ کرو حتى يؤمنوا، یہاں تک ایمان قبول کریں۔ ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے، ولو أعجبكم، اگرچہ وہ تمہیں بات آؤ۔ أولئك يدعون إلى النار، یہ مشرکین جہنم کی طرف آپ کو بلائیں گے۔ والله يدعو إلى الجنة، اللہ جنت کی طرف یہ ہے کہ آپ کو دعوت دیتا ہے۔ والمغفرة، مغفرت باذن ہی، اپنے اجازت سے۔ ویبین آیات ہی، اور اللہ اپنے احکام کو، آیات سے مراد امر و نہی ہے، امر و نہی بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کرے اور شرک سے باز آ جائے۔ لعلہم یتذکرون وینتہون عن الشرک، شرک سے باز آ جائے۔ آگے ویسألونک عن المحیض، یہ مسئلہ بھی ذو جہتین ہے۔ حالت حیض میں اپنی خواہش کو پوری کرنا ظاہر ہے کہ بظاہر تو ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایزا دے، آپ کے لیے بھی، اور پروردگار کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے مچھلی کھائی، انڈے کھائے، مچھلی کھائی، انڈے کھائے تو کچھ ٹھنڈے تو آپ ہو جائیں گے، انڈے کھائے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بیماریوں کا سبب ہے، اس کے لیے بھی بیماریوں کا سبب ہے، اور ہے بھی گند۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے یہ مسئلہ بھی ذو جہتین ہے، تتعلق بما قبل، ما قبل کے ساتھ اسی طرح جڑے گا۔ ہاں، دوسرا اس کا آسان ربط ہے، وہ یہ کہ مشرکات کے قریب نہ جاؤ، نکاح نہ کرو، مشرکات کے قریب نہ جاؤ، ان سے نکاح نہ کرو، ان سے ممانعت اصلی اور ذاتی ہے، اور حائضہ سے ممانعت عارضی ہے، بس ختم۔ مشرکات سے نہیں اور ممانعت ذاتی ہے، سمجھے، دائمی، مادامت مشرکتاً، جب تک مشرک ہے، برخلاف حائضہ کے کہ حائضہ سے جو ممانعت ہیں وہ عارضی ہے، جب تک حائضہ ہے، اور جب حیض اس کا ٹھیک ہو گیا تو سی، سمجھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب واو آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، محیض مصدر میمی ہے، حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ گند ہے، سمجھے۔ اذا کان الامر كذلك، جب حقیقت یہ فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ تھلگ رہو، فی المحیض، حالت حیض میں، ولا تقربوهن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کو فقہا کہتے ہیں سد الذرائع،
یہ ایک بہترین فصل ہے یہاں، بولو یہ فصل ہے کسی کی، اور آپ کی بکریاں ادھر چل رہی ہے کنارے پر، تو کب تک نگہداشت کرو گے؟ تھوڑا آپ نے گپ شپ لگایا ہوا اس کے ساتھ، بکری فصل میں چلا گیا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے آدمی جو ہے نا بیوی کے ساتھ حالت حیض میں اس کے قریب بھی نہ جائے، اور قریب جا اجازت دی ہے شریعت نے، بوسو کنار کرے اور دائیں بائیں، سمجھے، تربیلا ڈیم دائیں بائیں قریب قریب، لیکن یہ کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکے گا اپنے کو۔ اس لیے اماں جی نے فرمایا ایکم یملک اربہ اربہ کما یملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اگر حالت حیض میں آپ سوئے بھی ہے، مزاجات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کر، تم لوگ کہاں کنٹرول کر سکو، اس لیے نہ جاؤ قریب، ولا تقربوهن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو، فاذا تطہرن، خوب پاک ہو جائیں، تفعول آگے مبالغہ، تو فاتوهن، پھر آپ ان کے پاس آ جاؤ، من حیث امرکم اللہ، اس طریقے سے یا اس جگہ سے جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور طہارت والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، معنی حالت حیض میں جو گڑبڑ کرتا ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے وہ متطہرین نہیں ہے، وہ متنجسین میں سے ہے۔ مولانا اللہ طیب ہے، طاہر ہے، طیب اور طہارت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جنوبی کس کو کہتے ہیں؟ جنوب کا معنی یہ ہے کہ حالت جنابت میں ناپاک، جنوب جنب سے ہے، اور جنب یہ پہلو ہے، یہ کنارے پر، جو آدمی جنوبی ہوتا ہے گویا کہ اللہ کی توجہ اس کی طرف نہیں، وہ ایک سائڈ پر، اللہ کی رحمتیں دوسری طرف۔ اس لیے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب، ایک روایت میں جہاں کتے، تصویریں اور جنوبی انسان ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک یہ کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جنابت ہو گئی کہ صبح کی اذان ہوگی میں اٹھ کر کے غسل کروں گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 5 دن 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ جنابت میں گھوم رہا پھر رہا، جیسے کہ جاہل لوگ ہوتے ہو گیا بولا نا۔ تو جنابت اس لیے ساتھی خیال کریں، علم کی برکت اگر چاہیے تو ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہا کریں۔ علم کی اگر برکت چاہیے، اللہ کی رحمتیں، اللہ جنوبی کو اور نجس کو، نجاست کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ خود طیب و طاہر ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، نساؤکم حرث لکم، بھائی تمہیں حالت حیض میں صرف منع کر دیا، باقی بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں، اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ وہ کھیتیاں، فاتوا حرثکم، اپنی فصل میں آ جاؤ، کھیتی میں، انا شئتم کیف شئتم، جس طرح بھی چاہو، چاہے وہ گھٹنوں پر ہو یا ایسی بیٹھی ہوئی ہے، یا دائیں کروٹ پر ہے یا بائیں کروٹ پر، آیا سمجھ میں؟ ہاں چت لیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خیال کر لینا، آپ ہے آتی، سمجھے، اور راستے جن راستوں سے آپ اپنی خواہش پورے کریں گے وہ ماتی من ہو، جن راستوں سے آپ خواہش پوری کریں گے وہ ماتی من ہو، اور جس جگہ آپ کی تشکیل ہوگی وہ ماتی فی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آپ ہے آتی، بندہ ہوگا آتی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب چاہے قبل سے، سامنے سے یا پیچھے سے، اور چاہے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی جاسیتن ہے یا جالستن ہے یا مستجیتن، سمجھے، علی جنبہ الایمن یا مستجیتن علی جنبہ الایسر، جس پر بھی ہو، تو یہ راستے سامنے سے یا پیچھے سے یہ ماتی من ہو ہے، اور آپ آتی ہے، شرط یہ ہے کہ ماتی فی میں آپ آ جائیں، ماتی فی وہو القبل، وہ قبل ہے، ماتی فی ایک ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ماتی فی، تو انا شیتم کا معنی کیف شیتم، یہ ماتی من ہو کے عموم کو بیان کر رہا ہے، ماتی فی کے عموم کو بیان نہیں کرتا۔ شینو یا اینو ہا، بولو شینو یا اینو ہا، اس کا معنی کرتے فاتو حرثکم انا شیتم این شیتم، اس کو عموم مکان یعنی ماتی فی کو عام قرار دیتے ہیں کہ
کہ قبل میں بھی کرے یا دبر میں کرے. اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ماتی فی عین کے معنی میں یہ نہیں ہے، انا عین کے معنی میں نہیں ہے کہ عموم مکان ہو کہ ماتی فی قبل ہو یا دبر ہو، نہیں. یہ انا کیف کے معنی میں کیف شئتم، سمجھے؟ جس طرح بھی آپ چاہیں، آگے سے آ جائیں، پیچھے سے آ جائیں، استجا کی حالت میں آ جائیں، استلقاء کی حالت میں آ جائیں، جاسیتوں کی حالت میں آ جائیں، اور جالستوں کی حالت میں آ جائیں، راکبتوں کی حالت میں آ جائیں، لیکن ماتی فی ایک ہو. اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ کہ حرث، موضع الحرث کھیتی میں، اور ظاہر ہے کہ بیج جہاں بویا جائے گا، بیج جب ماتی فی کے اندر، قبل کے اندر بیج کو جب ڈالا جائے گا تو اس سے فصل اگے گی، بچے تیار ہوں گے. اور اگر یہ کہ اس کی شوریلی زمین میں، بنجر زمین میں اگر بیج ڈال دیا، مانا یہ کہ دبر کے اندر ڈال دیا، تو اس سے وہ حرث نہیں ہے، وہ موضع الحرث نہیں، وہ موضع الفرث ہے، وہ گوبر اور گند کی جگہ ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ باقی حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف، جیسے کہ بخاری میں ہم ساتھیوں کو بتا دیں، وہ اس کی طرف الزام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے خود بھی پوچھا گیا، امام مالک کی طرف بھی اسی طرح، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا قَالُوا فِيهِمْ. یہ الجامع لحکام القرآن قرطبی خود مالکی ہے. امام مالک اور ہم لوگ مالکی بیزار ہے اس قول سے کہ جو اس قسم ابا یفعل ذلك مسلم افن و تفن، اف اور تف، کیا کوئی مسلمان یہ کام کرے گا کہ قبل دبر کے اندر وہ کرے؟ اس لیے میں نے عرض کیا، اقبل خارہ اقبل اختیار ہے، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. تو اس لیے شین و یا عین و ہا کا مذہب ہوئی ہے. سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فاتو حرثکم، نساء کو تمہاری عورتوں سے کوئی منع نہیں کرتا، عارضی طور پر تمہیں منع کیا گیا، حالت حیض میں تم یہ نہ کرو. فاتو حرثکم اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے فاتو حرثکم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ، انا شئتم کیف شئتم، جس طرح بھی آپ چاہیں. بیوی جس بھی حالت میں ہو، استلقاء میں ہو، قعود میں ہو، جلوس میں ہو، استجا میں ہو، اور راکبتن ہو یا جالستن ہو، قائمتن ہو، جس طریقہ پر بھی ہو گیا مولانا، خیال کر لینا مجھ سے. باقی یہ کام ہمیشہ 24 گھنٹے نہ کرو، کچھ اور بھی کام کرو. وقدموا لانفسکم وقدموا لانفسکم من الاعمال الصالحۃ، اعمال صالحہ اللہ کے سامنے بھیجو. واتقوا اللہ فی المامورات والمنہیات، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. واعلموا، اور یقین کر لو، انکم ملاقوہ، آپ نے اللہ سے ملنا ہے. ملاقو ثواب ربکم، اللہ سے تمہیں ملنا ہے. اور یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے وہ مومن ہے. اور وبشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. اس کے بعد ہے قسم کا مسئلہ، یہ بھی ذو جہت ہے. آپ قسم اٹھائیں کہ میں نماز کو ترک نہیں کروں گا، آپ قسم اٹھائیں کہ میں اللہ کا منع کریے کہ چوری نہیں کروں گا، آپ قسم اٹھائیں کہ میں غیبت نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، اور آپ اس میں بری ہو جائیں، سمجھے؟ اور قسم کو نہ توڑے، آپ اس میں بری ہو. اسی طرح جھوٹ نہ بولے، اللہ کی قسم جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، غلط بھی نہیں کہوں گا، غیبت بھی نہیں کروں گا، نقصان بھی نہیں کروں گا، چوری بھی نہیں کروں گا، ڈکیتی بھی نہیں کروں گا، اچھی بات ہے. یہ جہت البر ہے اس میں، سمجھتا؟ آپ خالص نہ ہو جائیں. لیکن کبھی آپ قسم اٹھا دیں، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم والد صاحب سے بات نہیں کروں گا، مولوی منظور سے بات نہیں کروں گا، اماں جی سے بات ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نام کو کیسے غلط آپ نے استعمال کیا؟ یہ تو کام نیکی کے. اللہ کی قسم تقوی اختیار نہیں کروں گا، طہارت اختیار نہیں کروں گا. اللہ کی قسم یہ دونوں بندے ناراض ہیں، ان میں اصلاح نہیں کروں گا. تو اللہ کا نام، اس کو آپ کیسے جگہوں میں رکاوٹ بنا رہے، ہیلے بنا رہے کہ یہ نیکی کے کام نہیں کروں گا، اس طرح نہ کرو. ارے ہن سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو بہانہ نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ، ہیلہ نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ، جو بھی ترجمہ کرو. لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے. اب یہ ایمان معطوف علیہ، عطف بیان، اس کو ہٹا دو. لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً،
اللہ کے نام کو ہیلا نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ اس کام کے لیے، لِأَن تَبَرُّوا نیکیوں کے لیے، وَتَتَّقُوا یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان میں صلح کرو گے، اس کے سامنے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ۔ میں نے کر کے آپ کو بتا دیا، اس طرح اس کی صورت ہوتی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ تو ایمانکم یہ معطوف علیہ، اور ان تبروا وان تتقوا وان تصلحوا بین الناس یہ معطوفات مل کر کے یہ عطف بیان ہے، معطوف علیہ عطف بیان۔ اقسم باللہ ابو حفص عمر، اقسم باللہ ابو حفص، ابو حفص معطوف علیہ اور عمر عطف بیان ہے۔ آپ کی مرضی اس کو بدل بنا دو یا ان کو معطوف علیہ اور عطف بیان بنا دو۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بدبختوں، ارے کچھ فرق پڑا نہیں پڑا؟ ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع، اللہ تعالیٰ اللہ سمیع بأیمانکم تمہارے یمینوں کو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جو قسم اٹھا رہا ہے، اور علیم بنیاتکم تمہاری نیت کو بھی پروردگار جانتا ہے، کس نیت کے لیے، نیکی کے لیے تم قسم اٹھا رہے ہو یا کیا۔ لیکن اگر یمین لغو آپ سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ مولانا 3 قسم کے قسم ہوتے ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، بخدا میں نے تقیہ کلام ہے، بخدا میں نے یہ نہیں کیا، بخدا میں نے چائے نہیں پیا، بس ایسے تقیہ، یہ بھی یمین لغو میں ہے۔ دوسرا یہ بھی یمین لغو میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یمین لغو کہ گزشتہ کل اللہ آپ کا بھلا کرے ایک کام آپ نے کیا تھا، سمجھے، یا ایک کام آپ نے نہیں کیا ہے، لیکن آج آپ کی دانش یہ ہے کہ میں نے کیا ہے، اپنی دانش کے مطابق آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم گزشتہ کل میں سبق میں آیا تھا، آپ کو یاد نہیں پڑا، حالانکہ آپ آئے نہیں تھے، تو دانستہ طور پر آپ جھوٹ نہیں بول رہے، نادانستہ طور پر، یہ بھی یمین لغو ہے۔ ان دونوں پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، انشاءاللہ اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ یمین لغو کی دونوں صورتیں، ایک تقیہ کرام بخدا یہ نہیں کیا، بخدا یہ نہیں کیا، دوسرا یہ کہ ایک کام آپ نے کل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے ایک کام کیا تھا لیکن آپ کی دانش تھی کہ میں نے نہیں کیا، اللہ کے قسم میں نے نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا، سمجھے، یا یہ کہ آپ نے نہیں کیا تھا اور آپ کی دانش یہ کہ میں نے کیا ہے، یہ سب یمین لغو میں ہے۔ اور دوسرا یمین غموس کا معنی ڈبونا، ہاتھوں کو ڈبا دینا پانی میں، آگ میں، کسی چیز میں۔ یمین غموس کی صورت یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کل ہمارے محلے سے یہاں سے چوری کیوں ہو گئی، فلان آدمی اللہ آپ کو بھلا کرے پولیس والوں کی گاڑی نہیں تھی، آپ کو پتہ بھی، لیکن آپ کہتے نہیں اللہ کی قسم پولیس والوں کی گاڑی تو ادھر ہی رہی، آپ کو پتہ ہے کہ کل مولی منظور سبق میں نہیں آیا، پتہ ہے کہ نہیں آیا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم وہ آیا تھا، یہ یمین غموس ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، جہنم میں غوطہ لگا اور کچھ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، سمجھدار۔ تیسرا یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، آئندہ کسی فعل پر زید سے میں بات نہیں کروں گا، یا یہ غلط کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اور آپ نے کر لیا تو آپ پر کفارہ ہوگا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔ ہو گیا؟ یہ 3 قسم کی یمین، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارے قسموں میں تمہاری گرفت نہیں کرے گا، ولا یمین لغو میں، ولکن یؤاخذکم لیکن اللہ تمہاری گرفت کر دے گا، بما کسبت ہو قلوبکم ان قسموں پر جن کا ارتکاب تمہارا دل کرتا ہے براہ راست، یعنی دانستہ طور پر آئندہ کام کے، واللہ غفور اللہ غفور ہے، آپ کی مغفرت کرے گا، توبہ کر دو، حلیم بردبار اس کی ذات ہے، کبھی جھوٹ بول کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن پھر بھی بر وقت وہ آپ کی گرفت نہیں کرتا، وہ حلیم ہے، لیکن تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا۔ ہو گیا؟ للذین یولون من نسائهم، آگے اعلی، بولو اعلی، اعلی یا حمزہ ساکن، پہلے والا حمزہ مفتوح، تو اعلی یا پھر یا کو الف سے بدل دو تو اعلی یولی، یعنی اعلی یا یولیو،
آلا یولی ایلان، مولی، اسم فاعل آئے گا مولی، ہو گیا، ہے باب افعال کا۔ مولی اور مولوی دونوں ایک ہے، بولو، مولی اور مولوی دونوں ایک ہے۔ مولی کھانے میں آپ کھائیں گے تو وہ کھانے کو تو ہضم کرے گی لیکن خود دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ مولی ہاضم ہے، کھانے کو ہضم کرے گی لیکن خود ہضم نہیں ہوتی، دیر سے ہضم ہوگی۔ اور مولوی جب تقریر کرتا ہے لوگ جلدی عمل کرتے، وہ خود بہت دیر سے عمل کرتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ بہرحال اس سے جب صرفی ساتھی ایک دوسرے کے امتحان لیتے تو کہتے مولی کون سا صیغہ ہے، سمجھے؟ آ جائے تو آپ بتا دو، اور نہیں تو آپ کہیں کہ مولی سے آپ کو کام کیا پڑا ہے؟ میرا نام نصیر الحق ہے، سمجھے؟ اور میرا بھائی اس کا نام ہے فضل الحق۔ ہمارے ایک اور بھائی تھے، اس کا انتقال ہو گیا، ثناء الحق۔ لیکن مولوی صاحب میں اولا پڑھتا تھا، ثانیہ پڑھتا تھا، جو بھی مولوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر آ گیا میں لڑتا تھا اس کے ساتھ، یہ صیغہ بتاؤ، یہ ترکیب بتاؤ، یہ صیغہ بتاؤ، یہ ترکیب۔ انہوں نے کئی دفعہ ہماری شکایت بھی کی ہمارے استاد سے کہ بھئی یہ کیسا مصیبت آپ نے رکھا، کوئی بھی مہمان آتا ہے جب تک استاد نہ ہو تو یہ لڑتا ہے، اور میں نے بہت مار بھی کھائی اس پر۔ بہت سے ساتھیوں نے جوتیوں کی برداشت کی بارش بھی کر دی، تو ہمارے استاد نے پھر میرا نام رکھا منظور، اس لیے کہ مولانا منظور ہندوستان والے وہ بھی لڑاکو اور مناظر گزرا ہے، تو اصل نام میرا نصیر الحق ہے۔ تو یہ صیغہ مولی مولی بھی پوچھتے تھے۔ اب سمجھو، ایلا کی دو قسمیں ہیں، ایک ایلا لغوی ہے، دوسرا ایلا اصطلاحی، اس میں بھی قسم اٹھانا پڑتا ہے تو اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ ایلا لغوی ہے کہ اللہ کی قسم بیوی کو کہتا ہے 1 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا، یا 2 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا، 3 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ 3 مہینے تک آپ قریب نہیں جائیں گے تو آپ کا قسم پورا ہو گیا، اس کے بعد جاؤ۔ اور اگر 3 مہینے سے پہلے آپ گئے تو فَكَفَارَةُ اِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ایلا لغوی ہے جو 4 مہینے سے کم ہے۔ اور ایلا اصطلاحی ہے جو فقہاء کی اصطلاح میں کہ اللہ کی قسم 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو 4 مہینے سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ حانس ہوں گے، آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے پھر بھی بیوی کے پاس نہیں گئے، آٹومیٹک طور پر بیوی کو خود طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ للذین یولون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے تربص 4 اشہر، یہ ایلا اصطلاحی کا ذکر ہے، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِنْ فَاؤَوا، اگر اس سے پہلے رجوع کر دے تو ٹھیک ہے، فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا ارادہ کرے 4 مہینے گزر جائے تو پھر یہ کہ طلاق پڑ جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تمہاری ایلا کو بھی سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب جب کہ طلاق پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، آگے طلاق کے مسئلے والمطلقات کل سے انشاءاللہ سلسلہ